اللہ 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 والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. کافروں کی مثال اس چرواہے کی ہے جو کسی جانور کو پکارتا ہے لیکن وہ جانور سوائے پکار اور آواز کے کچھ نہیں سنتا. یہ اہل کفر بہرے گونگے اور اندھے ہیں، یہ لوگ کچھ نہیں سمجھتے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کافروں کو جانوروں سے تشبیہ کہ جس طریقے سے ایک چرواہا اپنے جانوروں کو آواز دیتا ہے تو وہ جانور صرف اپنے چرواہے کی یعنی اپنے مالک کی آواز کو سنتا ہے، اور وہ چرواہا کی آواز سن کر کے وہ یہ نہیں سمجھ پاتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. اگر چرواہا جانور کو آواز لگاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، لیکن چرواہا کیا آواز لگا رہا ہے جانور اسے نہیں سمجھ پاتا ہے. بعین ہی یہی حال کافروں کا ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں راہ ہدایت پر چلنے کے لیے پکار رہا ہے اور اس کے لیے قرآن کو نازل کر رہا ہے. یہاں ایک چیز اس آیت کریمہ میں محذوف ہے، وہ کیا ہے کہ ایک داعی یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین عرب کو گمراہی کے راستے سے نکال کر کے ہدایت کے راستے کی طرف بلا رہا ہے، اس پر گامزن رہنے کے لیے کہہ رہا ہے. لیکن وہ کافر اپنے کفر پر اتنا اٹا ہوا ہے، اتنا اٹل ہو چکا ہے، جم چکا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی پکار کو نہیں سن پا رہا ہے. بعین ہی ایسے ہی جیسے جانوروں کو اس کا چرواہا پکارتا ہے وہ اپنے چرواہے کی آواز کو نہیں سن پاتا، اسی طریقہ سے یہ کفار، یہ مشرکین عرب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو دعوت ہے اسے سن تو رہا ہے لیکن سمجھ نہیں پا رہا. اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی کیا؟ سم بکم عمی فہم لا یعقلون. گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں، انہیں کچھ عقل نہیں ہے، یہ لوگ کچھ نہیں سمجھ سکتے. بالکل یہی خطاب اللہ رب العالمین نے اس سورت کے دوسرے رکوع میں بھی فرمایا. وہاں بھی اللہ نے فرمایا سم بکم عمی فہم لا یعقلون. وہاں لا یرجعون کا لفظ ہے اور یہاں لا یعقلون کا لفظ ہے. یہ مشرکین عرب کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر کے اللہ کی وحدانیت کو سمجھا دیا، بیان کر دیا، لیکن وہ اپنی شومی قسمت سے کچھ بھی نہیں سمجھتا، اس لیے کہ وہ عقل سے کیا ہے محجوب، وہ بہرے ہیں، کچھ سن نہیں پا رہے. اسی طریقہ سے گونگے بھی ہیں کہ وہ حق کی آواز کو تو سن پا رہے ہیں لیکن اس کا وہ جواب نہیں دے پا رہے. اور اندھے ہیں کہ ہزار دلیلوں کے باوجود صداقت ان کی سچائی جو ہے ان کی آنکھوں سے دور ہو چکی ہے اور سچائی ان کے سامنے ان کی آنکھوں کے اوجھل ہو چکی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، ہماری عطا کردہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، یہ جو جملہ ہے بڑا قابل ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی صرف اسی کی عبادت کرتے. یہ آیت کریمہ قابل غور اس معنی میں ہے کہ کل کے جو درس میں ہم نے اس بات کی وضاحت اجمالی طور پر کی کہ کچھ جانور ایسے تھے مشرکین عرب کے نزدیک جنہیں وہ حلال ہونے کے باوجود بھی اپنے اوپر حرام کر لیا. مثال کے طور پر آج کے دور کے اندر میں جو مشرکین ہندوستان ہیں وہ سانڈ چھوڑ دیتے ہیں. اب سانڈ
کو چھوڑ دیا گیا تو سانڈ اس کے نزدیک کیا ہے؟ معتبر ہے۔ آپ کے یہاں اگر وہ آئے یا کسی کھیت میں وہ پہنچ جائے تو آپ اسے مار نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ جانور اس کے نزدیک متبرک ہو چکا ہے۔ اگر آپ ماریں گے تو وہ آپ کے خلاف ایکشن لے گا۔ ایسے ہی مشرکین عرب بھی جانوروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جانور ہمارے لیے حرام ہے۔ اسی طریقے سے یہ جانور ہماری قوم کے مردوں پر حلال ہے لیکن عورتوں پر حرام ہے۔ اسی طریقے سے یہ جانور حلال تو ہے، اگر اس کے اندر سے اگر کوئی مردہ جانور پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ جانور ہماری عورتوں کے لیے بھی حلال ہے۔ اس کی تفصیل اللہ رب العالمین نے وہ سورۃ الانعام میں مکمل طور پر کی ہے۔ تو اسی اجمالاً ہم نے کل کے درس میں بھی یہ بات بیان کی تھی، آج بھی بتلا رہے ہیں کہ اللہ نے وہاں عمومی خطاب کیا تھا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا، اے لوگ اللہ رب العالمین نے جو شے کو حلال اور طیب بنایا ہے اسے تم کھاؤ۔ یہاں اللہ رب العالمین نے خصوصاً کر دیا کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم وہ تو وہیں سے آئے تھے، وہیں سے وہ آئے تھے اور اسلام کو قبول کیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آبائی جو دین چلا آ رہا ہے اس کی کوئی رمق کہیں قلب کے اندر میں موجود تو نہیں ہے۔ اللہ نے تو کہہ دیا کھانے کے لیے، لیکن کچھ آبائی چیزیں ہو سکتی ہے دلوں کے اندر بھی موجود ہو۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم نے اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اگر تم نے تسلیم کر لیا ہے تو اللہ نے جس شے کو تمہارے لیے حلال کر دیا اسے تم کھاؤ۔ اگر تم واقعی صرف اسی کی عبادت کرتے ہو، مطلب یہ ہے کہ اگر حقیقتاً خالص ہو کر کے اگر تم نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا ہے تو تمہارے قلب کے اندر میں ماں قبل کی جتنی بھی شے ہے جو زمانے جاہلیت میں تم کیا کرتے تھے اس کو سینے سے ختم ہو، اور اب جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اسے تم بجا لاؤ۔ یہ ہے پیغام اس آیت کریمہ کا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والو جو تمہارے لیے طیب رزق دیا ہے اسے تم کھاؤ۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اب یہاں اللہ رب العالمین نے اختصار کے ساتھ وہ جانور جو امت مسلمہ پر حرام قرار دیا ہے اس کی یہاں مختصراً ذکر کیا ہے، اس لیے کہ جس کا جو تفصیلی ذکر ہے اس کا فائدہ میں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا اگر تم پر مردہ اللہ رب العالمین نے کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا، یعنی مردار شے تم نہیں کھا سکتے، خون تمہارے اوپر حرام، سور کا گوشت تمہارے اوپر حرام، اور اس جانور کو بھی اللہ رب العالمین نے تمہارے پر حرام کر دیا ہے جو اللہ کے علاوہ لوگوں کے نام پر ذبح کیا گیا۔ ہاں اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں جبکہ اللہ کا نافرمان اور حق سے تجاوز کرنے والا نہ ہو تو وہ استعمال کر لے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ رب العالمین مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ کافی ہے۔ یہاں اکل حلال کی ترغیب اور نصیحت کی گئی۔ اکل حلال جو ابھی ماقبل گزری ہے اس نصیحت کے بعد یہاں اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کا کھانا اللہ نے تمہارے اوپر حرام کیا۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے مردہ جانور چاہے وہ جیسے بھی مرا ہو، اس کی تفصیل اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمائی، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ۔ اگر وہ جانور گلا گھٹ کر کے مر گیا یا گلا گھونٹ دینے سے مر گیا، یعنی آپ نے اس کا گلا گھونٹ دیا ہے یا وہ کسی شے میں پھنس کر کے اس کا اپنے آپ گلا گھٹ گیا ہے، دونوں صورتوں میں اگر وہ مر گیا تو آپ کے لیے اللہ نے کیا کر دیا؟ حرام کرا دیا۔ اسی طریقہ سے والموقوذہ، اس کو کسی چیز سے مار کر کے مار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے والمتردیہ، کسی اونچی جگہ سے گر کر کے مر گیا۔ والنطیحہ، یا پھر جانور آپس میں ایک دوسرے سے لڑ جاتے ہیں، سنگ کی لگنے کی وجہ سے اگر وہ جانور مر گیا تو وہ بھی جانور آپ کے لیے کیا ہے؟ حرام۔
اسی طریقے سے وما اکل السبع الا ما ذکیتم، یا کوئی درندہ اگر اس جانور کے اوپر حملہ آور ہو گیا اور وہ جانور مر گیا تو پھر وہ جانور آپ کے لیے کیا ہے؟ حرام۔ لیکن اگر وہ درندہ نے اس جانور پر حملہ کر دیا لیکن اس میں جان باقی ہے اور اسی حال میں آپ پہنچ کر کے اسے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نے ذبح کر دیا تو پھر وہ جانور آپ کے لیے حلال ہے۔ وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، یا اللہ رب العالمین نے کہا وہ کسی یعنی وہ جانور جو کسی آستانے پر جا کر کے ذبح کیا گیا ہے وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اب اس کی تفصیل تو سورہ مائدہ کے اندر میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، یہاں اسی چیز کو اجمالاً بتلا دیا گیا ہے۔ خون یہ بھی اللہ نے تمہارے لیے حرام کرا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی جانور کو ذبح کیا اور اس سے جو بہتا ہوا خون ہے وہ خون کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے حرام کرا دیا۔ لیکن دم مسفوحہ یہ جائز، مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو جانور کو ذبح کرنے کے بعد خون کیا ہے؟ بہہ گیا۔ دم مسفوح کیا کہتے ہیں؟ بہتے ہوئے خون۔ کچھ ایسی جگہ ہوتی ہے جانور کے جسم کے اندر میں جہاں خون لگا رہتا ہے، جیسے کلیجی ہے، تلی ہے، ان چیزوں میں کیا ہے؟ خون لگا رہتا ہے، تو وہ خون آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ اگر آپ کے کھانے میں وہ آ جاتا ہے وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ لیکن وہ خون جو بہہ چکا ہے، وہ لفظ خون جس پر اطلاق ہے، وہ خون اللہ نے ہم پر حرام کرا۔ اب اس کی تفصیل ہم نے خطبہ جمعہ میں ایک مرتبہ تفصیلاً ذکر کیا تھا، یعنی اگر آپ کو یہ بھاپنا ہو، یہ جانچنا ہو کہ کون سا جانور اسلام میں حلال ہے کون سا حرام ہے، تو دو طریقے سے آپ اس کو پہچان سکتے ہیں۔ سونا، جو درندہ اپنی کیچلی سے جو نوکیلی دانت ہے اس سے اگر شکار کرتا ہے وہ جانور حرام ہے۔ اسی طریقے سے ذو مخلب، جو پرندہ اپنے پنجوں سے شکار کرتا ہے وہ پرندہ آپ کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہر جانور کو کھا سکتے ہیں، لیکن حدیث کے اندر میں بھی تخصیص کر دی، گدھا آپ کے لیے کیا ہے؟ حرام۔ کتا کیا ہے؟ حرام۔ تو قرآن اور حدیث کے مطالعہ سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون سا جانور آپ کے لیے حلال ہے اور کون سا جانور آپ کے لیے حرام ہے۔ یہاں مردار میں دو چیزیں مستثنا ہیں۔ حدیث کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مردہ چیزیں آپ کھا سکتے ہیں، جیسے مچھلی اور ٹڈی، یہ حلال ہے۔ اگر وہ مردہ بھی ہے وہ آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کرا دیا۔ تو یہ کچھ تفصیل ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اب درس کا وقت اتنا وسیع نہیں ہوتا ہے جہاں ہم اس کو اور بھی مزید تفصیل کے ساتھ بیان کر سکیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے مردہ جانور چاہے وہ جیسے بھی مرا ہو، خون، سور کا گوشت اور جس جانور کو غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو، حرام قرار دیا۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس طرح حالت میں ہے، اتنا بھوکا ہے، جان بچانے کے لیے اسے کوئی حقل حلال شے موجود نہیں مل پا رہی ہے، تو وہ آدمی اگر سور کا گوشت بھی اس کی جان بچانے کے لیے مل جائے تو کھا لے، لیکن ہاں اتنا نہ ہو کہ شکم سیر ہو کر کے کھائے، قید ہے، اتنا ہی کھائیں جس سے آپ کی جان بچ جائے۔ اب یہ نہ کہ جواز کی صورت نکالے تو خوب شکم سیر ہو کر کے کھاؤ کہ بھائی چھوٹی ہے، جتنا بھی ہو پیٹ بھر لیا اپنا کھا لیا، نہیں، اللہ نے اس کی بھی قید رکھی۔ فمن استطاع غیر باغ الملاعات فلا يفعل۔ ہاں، آپ کے لیے اتنا جائز ہے جس کو کھا کر کے آپ اپنی جان بچا سکیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر کوئی مواخذہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ پر ہونے والا نہیں۔ اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا۔ اب ایک لوگ اشکال کرتے ہیں، کئی لوگوں نے ہم سے بھی کہا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جانور پر تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہی ذبح کیا جاتا ہے، تو پھر وہ جانور حرام آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے اگر ہم یہ کسی آستانے پر جا کر کے جانور ذبح کرتے ہیں تو بھی ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کرتے ہیں، تو پھر وہ کیسے حرام ہو جائے؟ جبکہ یہاں اللہ کہہ رہا وما اہل بہ لغیر اللہ، اس جانور پر اللہ کے علاوہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا، تو اس کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے کہ باضابطہ بورڈ لگا ہوتا ہے،
اگر داتا کے نام سے اگر کسی کو جانور ذبح کروانا ہو، نیاز کروانا ہو، تو آپ جانور یہاں جمع کر سکتے ہیں۔ غوث اعظم کی نیاز اگر کروانا ہو تو جانور یہاں ذبح کر سکتے ہیں۔ تو نیت جو ہوتی ہے وہ غیر اللہ کی ہوتی ہے۔ تو جب نیت ہی غیر اللہ کی ہو گئی تو چاہے اس جانور پر اللہ کا نام لے لو یا نہ لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ نیت کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوتا ہے۔ آپ نے جانور اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہیں کی، آپ نے جانور ان مردہ لوگوں کے نام پر ذبح کی جس کے ذریعے سے آپ تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے پاس یہ نیت موجود ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیں کوئی مدد پہنچا سکتے ہیں، کوئی سفارشی بن سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو یہ چیز کیا ہے، اور نظر جو ہے، نیاز جو ہے، یہ کیا ہے؟ عبادات کی شکل سے، اور عبادات کے جتنے بھی اقسام ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے عبادت اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی جائے کیا ہو جاتا ہے؟ یہ شرک کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر غیر اللہ کے نام پر بھی جانور ذبح کیا جائے، چاہے اللہ کا نام لے کر کے ہی کیوں نہ ہو، تو جانور آپ کے لیے حرام ہے۔ اور وہ تو میں نے آپ کے درمیان چیز نہیں کی کہ مردہ حرام، مردہ شے میں دو چیزیں مستثنا ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے احل لکم صید البحر وطعامہ، یعنی کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا کیا ہے؟ اور زیادہ آپ نہیں کرتے ہیں۔